روز قیامت جس آدمی کے ترازو میں نیکیوں والا پلڑا بھاری نکلا وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، اور جس بندے کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا نکلا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ محترم سامعین، ہماری رات والی گفتگو جس مقام پر مکمل ہوئی تھی، وعدہ ہوا تھا کہ صبح کے درس میں انشاءاللہ ہم اس سے آگے اس کا آغاز کریں گے۔ وعدہ یہ ہوا تھا کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں، ہر نیکی چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر نیکی اس میزان میں، اس ترازو میں اپنا ایک وزن رکھتی ہے۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں، کچھ ہمارے نیک اعمال کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا وزن احادیث کے اندر نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ ان کا وزن ہوگا۔ وہ نیکیاں کون سی ہیں ہمارے علم میں آ جانی چاہیے تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جہاں روزہ رکھتے ہیں ساتھ ساتھ وہ اعمال بھی کرتے جائیں تاکہ ہمارا میزان، ترازو، اس میں نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ وزنی اور بھاری ہوتا چلا جائے۔ تو رات کو میں نے ایک عمل ذکر کیا تھا، توحید باری تعالیٰ۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی تھی، تو اسی سے آغاز کر لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ان 4 چیزوں کو نوٹ کر لیں، ترازو کے اندر وہ بہت وزنی ثابت ہوں گی۔ پہلی ہے توحید باری تعالیٰ۔ وہ جس کاغذ پر، جس ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ حدیث آپ سن چکے ہیں نماز تراویح کے بعد کہ وہ 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایک ایک رجسٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔ تو ایک پلڑے میں وہ 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ والا ٹکڑا ہوگا۔ تو وہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ بھاری نکلے گا۔ دوسری حدیث مستدرک للحاکم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھلا دیں، کوئی ایسے الفاظ مجھے بتلائیں کہ میں ان الفاظ کے ساتھ تیرا ذکر کیا کروں، تجھے یاد کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ، یہ کلمہ، یہ الفاظ تو سارے بندے ہی پڑھتے ہیں، مطلب یہ تھا کہ کوئی خاص کلمہ مجھے سکھلائیں، یہ تو سارے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس کلمے کی قدر و قیمت اور اس کلمے کی فضیلت پتہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو عام سمجھا ہے کہ سارے ہی پڑھتے ہیں۔ اس کلمے کی قدر و قیمت یہ ہے کہ ترازو کے 2 پلڑے، ایک پلڑے کے اندر 7 آسمان رکھ دیے جائیں، اور 7 آسمان میں جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ ساری مخلوقات کو اسی پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ اے موسیٰ، اسی پلڑے کے اندر 7 زمینوں کو بھی رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ کو رکھ دو۔ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ اگر اس ترازو کو اٹھایا جائے تو 7 آسمان، 7 زمینیں اور 7 آسمان کی ساری مخلوقات، ان کا وزن ہلکا نکلے گا، لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ نکلے گا۔ یہ اتنا قیمتی ہے لا الہ الا اللہ، اتنی وزنی ہے یہ توحید باری تعالیٰ۔ اس میں کبھی بھی لچک نہیں آنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے رب کے مقابلے میں کسی کی، تو عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اسی کے سامنے بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اسی کے نام کے جانور ذبح کرے، اسی کی عبادت کرے، تو یہی عمل
میزان کے اندر ہر چیز سے بھاری ہوگا۔ مزید دوسری نیکی نوٹ کر لیں، دوسرا عمل وہ ہے اخلاق حسنہ۔ اچھا اخلاق ہے نا، میٹھے بول، پیاری گفتگو، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، جھگڑوں میں مد مقابل کو معاف کر دینا، ہر لحاظ سے محبتیں ہی تقسیم ہو رہی ہیں۔ ایسا آدمی اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا ہے، اور جس کو یہ نیکی نصیب ہو جائے، یہ عمل کرنا شروع کر دے، اخلاق کو بہتر بنا لے، تو میزان میں یہ عمل بھی بڑا وزنی ہے۔ سنن نبی داود میں حدیث ہے، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ میزان کے اندر بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بہت کچھ ہوگا، بڑے بڑے وزن رکھنے والی نیکیاں ہوں گی۔ یاد رکھنا سب سے وزنی نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اچھا اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق سے بڑھ کر کسی عمل کا وزن نہیں ہوگا، یہ سب سے وزنی نیکی ہوگی، اور اسی کا فقدان ہے ہمارے اندر۔ جتنا وزن ہے نا اس نیکی کا، اتنا ہی فقدان ہے، اتنے ہی ہمارے الفاظ جو ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، اتنے ہی ہمارے انداز سخت ہوتے ہیں، اتنے ہی ہمارے جھگڑے عروج پر ہوتے ہیں۔ جتنی اس نیکی کا وزن زیادہ، اتنا ہی ہمارا اس کے اندر فقدان زیادہ۔ تو ہمیں روزے کے ساتھ ساتھ نا اس عمل کی بھی طرف توجہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کا روزے کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ کمال کی بات ہے کہ یہ جو اچھا اخلاق ہے نا، یہ روزے سے بندے کو ملتا ہے۔ اگر سیکھے تو بہت کچھ مل رہا ہے۔ زبان کی حفاظت روزے نے سکھلائی، تو زبان کی حفاظت ہی ہو جائے تو یہی اچھا اخلاق ہے۔ سنن نبی داود میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ ایک مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے، راتوں کے قیام کرنے والے کے اجر کو بھی پا لیتا ہے۔ اچھا اخلاق ہونا تو وہ جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے، اچھے اخلاق والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر دے دیتا ہے۔ قیام کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے، اچھے اخلاق والے کو بھی اتنا ہی اجر مل جاتا ہے۔ تو یہ اتنا عظیم عمل انشاءاللہ بشرط زندگی اس حدیث سے آگے کی بات کہ یہ اچھا اخلاق کتنی بڑی نیکی ہے، اگر یہ مل جائے جو روزہ ہمیں سکھلا رہا ہے، تو انشاءاللہ کل کے درس میں اس کا اسی جگہ سے آغاز کر کے چند احادیث آپ کو سنائیں گے۔ آج جس عنوان پہ آپ گفتگو سن رہے ہیں، میزان کے اندر یہ نیکی بہت وزنی ہے، تمام نیکیوں سے بڑھ کر وزن اچھے اخلاق کا ہے۔ پھر اور آگے بڑھیں، تیسرا عمل نوٹ کر لیں کہ جو میزان کے اندر بہت وزنی ہے۔ کبھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے، اہل توحید ہو، توحید پرست ہو، اس کا جنازہ پڑھنے کی پوری کوشش کیا کریں۔ سفر کر کے بھی جانا پڑے تو جایا کریں۔ اللہ کو ایک ماننے والا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں بڑھ چڑھ کر اس کے جنازے میں حصہ لینا چاہیے، کوشش کر کے پہنچنا چاہیے۔ وہ اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے، بڑا اللہ کا محبوب ہوتا ہے جو اہل توحید ہو، اور اللہ کے پیارے کا ہم جنازہ کیوں نہ پڑھیں۔ اور پھر جنازہ پڑھنے پر جو اللہ نے اجر عطا فرمائے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ معروف بات آپ نے سنی ہوئی ہے علماء کرام سے کہ جنازہ پڑھنے کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 قیرات کے برابر۔ 1 قیرات جو ہے یہ اس بندے کو اجر مل جاتا ہے، اگر دفنانے تک ساتھ رہے تو ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، 2 قیراتوں کا اجر ملتا ہے۔ تو 1 قیرات کتنا ہوتا ہے؟ اب صحیح بخاری کی وہ حدیث سنیں کہ 1 قیرات یہ میزان کے اندر کتنا وزن رکھتا ہے۔ قیامت کے دن جب تولے جائیں گے نا اعمال، تو ایک جنازہ پڑھنے والے کا جنازہ پڑھنے کا جو عمل ہے وہ کتنا وزنی ہوگا میزان کے اندر۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، لوگوں مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی قسم اٹھائی، فرمایا لہو اثقل فی میزانہ من احد، کہ اس بندے کا یہ جو عمل ہے نا جنازہ پڑھنے کا، یہ اللہ کی قسم میزان کے اندر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی، تقریباً 10 کلومیٹر کے
قریب قریب اس کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی ہے احد پہاڑ کی۔ اتنا بڑا احد پہاڑ اور کتنا وزنی ہوگا، میزان میں اس سے زیادہ وزن ہے کسی اہل توحید کا جنازہ پڑھنے، اس لیے اس کو بھی اپنایا کریں۔ چوتھا اور آخری عمل نوٹ فرما لیں، وہ ہم ادھر بیٹھے بیٹھے ہی کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ یاد دہانی کے طور پر وہ حدیث سن لیں، سنن نسائی اور جامع ترمذی میں آتی ہے، جب بھی فرض نماز کا سلام پھیریں، جہاں دیگر اذکار کرتے ہیں نا، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ آخر تک یہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے بعد نا 1-1.5 منٹ کا چھوٹا سا عمل، بلکہ اس سے بھی کم، آدھے منٹ کا وہ عمل ہے، وہ بھی کر لیا کریں۔ یہ سارے اذکار کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا ذکر 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ پڑھا کریں، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کریں، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ یہ کتنے کلمات ہیں؟ 30 کلمات ہیں، یعنی 10-10 کر کے پڑھیں گے 30 کلمات ہوں گے، اور یہی کلمات 33 مرتبہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ جب رات کو بستر پہ جائیں سونے کے لیے اس وقت پڑھ لیا کریں۔ یہ 2 کام ہیں جی، کلمے وہی ہیں، یہ پھر وہی کلمات ہیں جو رات بھی آپ نے سن لی ہے نا، سبحان اللہ کتنا قیمتی کلمہ ہے۔ الحمدللہ کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ تملأ المیزان، یہ الحمدللہ بھی میزان کو بھر دینے والا ہے۔ اتنی قیمتی الفاظ اور کلمات اور باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان الفاظ کو اگر ہم پابندی کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں، نمازوں کے بعد 10-10 مرتبہ اور رات کو سوتے ہوئے 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ یہ کلمات ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو مسلمان بھی ان کلمات کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے، تو بڑی پیاری تقسیم کر کے نبی علیہ السلام نے میزان میں بتلایا کہ کتنی نیکیاں آئیں گی۔ فرمایا ہر نماز پہ جو 10-10 مرتبہ پڑھے گا، ایک نماز پہ 30 کلمات ہو گئے، اگلی نماز پہ پھر پڑھے گا، اس سے آگے والی نماز پہ پھر پڑھے گا، 5 نمازیں آئیں گی، 5 نمازوں پہ 10-10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا جائے گا، تو 5ویں نماز پہ جب 30 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا تو 150 کلمات یہ کل ہو جائیں گے۔ 150 کلمات زبان کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، گنتی کرنے کے اعتبار سے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، ترازو قائم ہوگا، یہ 150 کلمہ اٹھا کر جب ترازو میں رکھا جائے گا نا، تو یہ 150 کلمہ نہیں ہوگا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 1500 بنا دے گا، 150 کلمے کو 1500 بنا کر نیکی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح جب رات کو سونے لگا اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ان کو جمع کرو تو یہ 100 کلمہ بنتا ہے۔ فرمایا یہ زبان اور گنتی کے لحاظ سے 100 ہے، میزان میں یہ 1000 ہوگا، میزان میں 1000 اس کو اللہ بنا دے گا۔ 1500 نمازوں کے بعد مل گئی اجر، اور رات کو جب سونے لگا 1000 وہاں نیکیاں بندے کو مل گئیں، تو جمع کیا تو کتنی نیکیاں بن گئیں؟ 2500، یعنی 2500 نیکیاں ڈیلی کی بنیاد پر، روزانہ 2500 نیکیاں آ رہی ہیں، 2500 نیکیاں روزانہ اس میزان میں، نیکیوں والے پلڑے میں آدمی ڈال رہا ہے، روزانہ ڈال رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، کوئی ہے ایسا بندہ بھی جو روزانہ 2500 گناہ بھی کرتا ہوگا؟ 2500 گناہ ایک دن میں کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ فرمائے یہی وجہ ہے کہ ایک دن کی 2500 نیکیاں اس ترازو میں جاتی رہیں گی، جبکہ گناہوں والے پلڑے میں 2500 گناہ تو نہیں جائیں گے۔ تب ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکیاں جب بڑھ جائیں گی قیامت والے دن تو لازمی طور پر یہ بندہ اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے گا۔ تو وزنی 2500 نیکیاں روزانہ اور چھوٹے سے عمل کے بدلے میں، اس کو بھی اپنا لیں۔ یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہیں، توحید بارے تعالیٰ، اخلاق حسنہ، کسی مسلمان اور توحید پرست کا نماز جنازہ، اور ساتھ ساتھ نمازوں کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے اذکار، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رات کو سوتے ہوئے بھی ان اذکار کو کر کے سو جائیں، انشاءاللہ ہمارے میزان میں نیکیوں والا پلڑا اللہ کی توفیق سے بڑا وزنی ہو جائے گا، اور جس کے پلڑے میں ایک نیکی بھی زائد نکلی قیامت والے دن، گناہوں کے مقابلے میں ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی نا، وزنی آ گئی، وہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا